وہ ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ، کسی مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا، کسی اسکول میں انہوں نے نہیں پڑھا، وہ بالکل ان پڑھ ہیں، مگر وہ صبح سویرے اٹھ جاتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ قرآن کھولتے، قرآن کیا وہ ان پڑھ ہیں مگر پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کیسے پڑھے؟ وہ میرے والد ماجد حضور ریحان ملت نے فرمایا کہ وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ خدا کی قسم وہ ہر صدر ایمان کی بات کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معلوم ہوا کہ آپ کے یہ بسپٹہ ہے جی حسن پور، بسپٹہ حسن پور میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب لوگ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد سلامت رکھے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا قوت حافظہ بھی بہت تیز ہو گیا، یادداشت بہت تیز ہے، میموری بہت اچھی ہو گئی، اس لیے کہ آپ ایک مدرسے کے کیمپس میں، مدرسے کے اجلاس میں علماء کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو علماء کی برکتوں سے آپ کا قوت حافظہ اللہ نے بہت تیز کر دیا۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ ایسی لمبی لمبی چوڑی چوڑی طول و طویل تقریریں آپ نے سماعت فرمائی کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب جب مولانا کے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو میں اپنے اوپر یہ الزام نہیں لوں گا۔ مجھے آج بھی کسی نے کہا کہ دیکھیے مائک ہاتھ میں آ گیا چھوٹے گا نہیں، تو میں اپنے اوپر یہ الزام نہیں لوں گا کہ مائک ہاتھ میں آ گیا تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ مولانا اظہر القادری صاحب نے آپ سے طلب کیا، اپنے لیے نہیں مدرسے کے، اور یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ یہ چندہ کر رہے ہیں، میں تو ان کو آج سے نہیں 40 سال سے دیکھ رہا ہوں چندہ کرتے ہوئے، اور یہ اپنے لیے نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور مفتی اعظم ہند یاد آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ میں جب ان کو دیکھتا ہوں، حالانکہ یہ آپ کے علاقے کے بڑے عالم، یہ بیچارے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں۔ جب یہ آپ یہ طلب کر رہے تھے تو میں وہاں بیٹھا کمرے میں، تب بھی مجھے حضور مفتی اعظم ہند یاد آیا۔ آپ سوچتے ہوں گے یار اس چندے کا تعلق مفتی اعظم ہند سے کیا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے کہ میں نے مدرسے کے لیے مانگا، اس مانگنے میں آپ کے دینے میں حضور مفتی اعظم ہند کا کہاں سے تعلق آ گیا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند اپنے گھر میں تشریف فرمائے، رونق افروز ہے، بیٹھے دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ ایک سائل سوال کا دینے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے دیکھا، بیٹھے بیٹھے فرمایا دیے کی روشنی محشر، کیا کہا؟ دیے کی روشنی محشر۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حضور مفتی اعظم ہند یہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیے کی روشنی محشر تک۔ کسی نے سوال کیا حضور ہم شب ولادت رسول جو دیے جلاتے ہیں، آپ کیا جلائے جاتے ہیں؟ چراغ نہیں جلائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں شب ولادت دیے روشن کیے جاتے ہیں، شب معراج ساری رات دیے روشن کیے جاتے ہیں، اور
15ویں شعبان کو شب برات میں بھی یہ روشن کیے جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، کہا حضور ہم جو شب ولادت دیے روشن کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اس دیے کی نہیں، اس دیے کی، اس لیے کہ جو تم نے یہاں دیا، مدرسے کے نام پر دیا، دین کے نام پر دیا، اسلام کے نام پر دیا، مذہب کے نام پر دیا، مدرسے کے نام پر دیا، مسجد کے نام پر دیا، علماء کو دیا، علماء کو دیا، غرباء کو دیا، مساکین سے دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، جو تم نے دیا اس لیے کہ محشر میں نظر آئے گی۔ تو آپ نے جو دیا، جتنا دیا، حضور مفتی اعظم ہند کے قول کے مطابق آپ کے اس دیے کی روشنی آپ کو محشر میں نظر آئے گی۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پڑھتا عربی میں، وقت ویسے بہت کم ہے، مجھے کہا کہ 2:30 بجے بالکل ہی اختتام کر دینا ہے۔ اب میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پڑھتا تو مفتی ارشاد الحق صاحب نے بھی مختصر خطبہ پڑھا، مولانا اظہر القادری صاحب نے بھی خطبہ پڑھا، تو میں نے ان سے خطبہ مستعار لے لیا اور اپنی تفریح کے لیے کسی آیت کا انتخاب نہیں کیا۔ ابھی مولانا ارشاد الحق صاحب نے اهدنا الصراط المستقیم تلاوت کیا، میں نے ان سے وہ بھی مستعار لے لیا تاکہ وقت بچ جائے۔ تو یہ علماء دستار حفظ کے رکھتے، دارالعلوم اسلامیہ، دارالعلوم عربیہ رضا العلوم کے 13 طلباتی دستار حفظ۔ مجھ سے ایک جگہ سوال ہوا کہ حضور یہ مدرسے کے طلباء جب قرآن پڑھتے ہیں مدرسے میں بیٹھے تو ہلتے بہت، جی مولانا مجھے کہا کہ یہ اتنا جھومتے کیوں ہیں، اتنا ہلتے یہ قرآن پڑھتے اور ہلتے ہیں، جھومتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہلتے نہیں ہیں، یہ جھومتے ہیں۔ کہ ہلنے میں اور جھومنے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے مدرسے کا طلباء کو تو ہلتے میں دیکھ لیا، مسجد کے امام کو تو آپ نے تلاوت قرآن کرتے وقت ہلتے میں دیکھ لیا، مگر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے گھر میں جا نماز پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ جب تلاوت کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جھوم، ہم نے اپنے خاندان کی مستورات کو دیکھا کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتی تو وہ جھومتی۔ میں نے پوچھا کیا تم نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو نہیں دیکھا؟ نہیں، ہاں ہماری والدہ بھی جھومتی۔ تو میں نے کہا بس سمجھ میں آ گئی بات، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا پہلی وحی نازل ہوئی، وحی الہی لے کر آئے جبریل امین، کلام الہی لے کر آئے جبریل امین، قرآن کریم لے کر آئے جبریل امین، کہا اقرا، اتنا کہنا تھا کہ میرے مصطفیٰ جھومنے لگے۔ اب تلاوت قرآن کرتے ہوئے جھومنا یہ میرے مصطفیٰ سے سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ لوگوں کو مدارس پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے، تو انہوں نے کچھ نہیں ملا تو یہی کہا کہ یہ ہلتے کیوں؟ تلاوت قرآن کے وقت جھومتے ہیں، یہ قرآن کی برکت۔ اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے محنت کی۔ آپ کے مدرسے میں 6 سال کا کورس ہے حافظ قرآن کا،
3 سال کا دارالعلوم عربیہ رضا العلوم میں یہ آ گئے 3 سال انہوں نے محنت کی اور 3 سال محنت انہوں نے کی اور دارالعلوم عربیہ رضا العلوم کے اساتذہ نے ان پر محنت کی اور اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا، حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ 3 سال کی محنت ہے۔ اگر یہ مدرسے میں داخلہ نہ لیتے، مدرسے میں داخل نہ ہوتے تو سیدھا مڑی کے بس اسٹینڈ پہ چائے گرم کرتے ہوتے، یا پتہ نہیں کون سے کھیت میں یہ ہل جوتتے ہوتے۔ یہ مدرسے کا کمال ہے کہ یہ مدرسے میں داخل ہو گئے، مدرسے میں انہوں نے داخلہ لے لیا، اب ان کا مقام کیا ہو گیا؟ ان کا مقام بھی ہو گیا، ان کا منصب بھی ہو گیا کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ جب یہ حافظ قرآن ہو گئے، آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ اب یہ آپ کے امام ہو گئے، محلے کے امام ہو گئے، مسجد کے امام ہو گئے۔ اب جس نے پڑھایا ہے وہ استاد بھی اگر آ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پیچھے اپنے شاگرد کے اللہ اکبر، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ باپ آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، پیچھے سے بھائی آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، پیچھے سے امام کے استاد آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، پیچھے سے امام کے لوگوں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں زندگی میں ان کا یہ مقام ہے، منصب ہے، اتنا بڑا مقام ہو گیا، 3 سال محنت کی ہے کہ آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ صرف زندگی ہی میں ان کا مقام نہیں ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ زمین میں جاتا ہے، تب بھی اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آج یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، یہ جتنے دیوبندی وہابی قادیانی مودودی نیتی چکالوی اہل حدیث اہل قرآن، یہ جتنے گستاخ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ یہ اتنے جری ہو گئے بدتمیز، یہ اتنے گستاخ ہو گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے مر کر مٹی میں مل گئے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ یہ اپنی ساری انرجی اسی بات پر ویسٹ کر رہے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اب جو بات ان لوگوں کو روح والوں کے لیے کہنا چاہیے تھی، وہی بات انہوں نے حافظ قرآن پر فٹ کی، وہی بات انہوں نے روح والوں پر فٹ کی، وہی بات انہوں نے روحانیت والوں پر فٹ کی، وہی بات انہوں نے ولیوں پر فٹ کی، اور وہی بات انہوں نے نبیوں پر فٹ کر دی۔ نہیں چلے گی، نبی کا مقام اور ہے، ولی کا مقام اور ہے، روح والے کا مقام اور ہے، روحانیت والے کا مقام اور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، اور ایک حافظ قرآن کا مقام اور مجھے بہت پرانی بات ایک یاد آئی۔ میں 1975 میں اپنے والد ماجد حضور ریحان ملت کے ساتھ مدھیہ پردیش کے دورے پر گیا۔ مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے اجین، انہوں نے وہاں تقریر کی۔ میرے والد، چونکہ میرے والد کی عمر بہت کم ہوئی، انہوں نے تقریر فرمائی، اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ بہار میں ایک ضلع ہے اورنگ آباد، اورنگ آباد ضلع میں ایک قصبہ ہے بارہ گڑھ۔ اب وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے نا، بارہ گڑھ اورنگ آباد ضلع میں۔ فرمایا اورنگ آباد ضلع بارہ گڑھ میں ایک ان پڑھ جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کسی کی آگے ظالم ادب طے نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جو بالکل ان پڑھ تھے،
مگر ان کا ایمان ایسا بنا دیا گیا تھا، ان کا ایمان ایسا بنا دیا گیا تھا کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ان کے آگے ثانوی ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ان کے آگے ثانوی ادب طے کرتے تھے، وہ ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ، کسی مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا، کسی اسکول میں انہوں نے نہیں پڑھا، وہ بالکل ان پڑھ ہیں، مگر وہ صبح سویرے اٹھ جاتے، فجر کی نماز ادا کرتے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ قرآن کھولتے اور قرآن کھول کر وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ میں چونکہ چھوٹا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا یا اللہ، جب وہ ان پڑھ تھے تو قرآن کی وہ فصیح و بلیغ عربی کیسے پڑھتے؟ قرآن کی وہ ان پڑھ ہیں مگر پڑھتے ہیں، یا اللہ کیسے پڑھتے؟ وہ میرے والد ماجد حضور ریحان ملت نے فرمایا کہ وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ خدا کی قسم وہ ہر سطر ایمان کی بات کرتے تھے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور ریحان ملت نے کہا تھا کہ وہ پارا کر کے رہنے والے وہ قرآن کی سطر پر انگلی پھیرتے اور کہتے اے اللہ اس سطر میں جو تو فرما رہا ہے وہ سطر فرما رہا ہے، دوسری سطر پر انگلی پھیرتے اور کہتے اے اللہ اس میں جو تو نے فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، تیسری سطر پر انگلی پھیرتے اور کہتے اے اللہ اس میں جو تو نے فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، اس پر بھی میرا ایمان، اس پر بھی میرا ایمان، اس پر بھی میرا ایمان، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ تو وہ انپڑھ مگر ہر سطر پر ایمان کی بات کر رہے تھے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ بارہ کر کے قبرستان میں قبروں کی کمی ہو، لیکن یہی قبر ایسی ہے کہ اس قبر سے جو مٹی مسر گئی ہے وہ مٹی خوشبودار ہو گئی ہے، جو پودے وہاں اگائے ہیں وہ خوشبودار ہو گئے ہیں، جو گھاس اگائی ہے وہ گھاس خوشبودار ہو گئی ہے۔ لوگوں میں آپ چاہتا ہوں کہ ایک انپڑھ جب اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو زندگی میں جو اس کا حال ہے وہ تو ہے ہی، انتقال کے بعد اس کا مقام ہوا ہے تو اس کی قبر سے جو مٹی مسنا جائے وہ خوشبودار ہو جائے، جو گھاس ہو جائے وہ خوشبودار ہو جائے، جو پودے ہو جائے وہ خوشبودار ہو جائے۔ جب ایک انپڑھ کا یہ حال ہے تو پڑھے لکھوں کا حال کیا ہوگا؟ جب ایک انپڑھ کا یہ حال ہے تو مفتی اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ جب مفتی اعظم کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے میں آ گئے، حافظ قرآن ہو گئے، مقام کیا ہو گیا؟ آپ پیچھے ہو گئے، یہ آگے ہو گئے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادیان باطلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ طاقت و قوت و توانائی ولیہ فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اگر 30 پارے قرآن کے اس کے سینے میں محفوظ ہو گئے، اب جب وہ زمین میں جاتا ہے تو زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سب چلی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، چلائے، کھائے، بنا کرے۔ اب کیا کرتی ہے زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے ملا کانفرنس۔ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب
جسم کی زمین جیسی حفاظت کر رہی ہوگی، میں آپ سے چاہتا ہوں خدا زمین کا وہ حصہ میرے جسم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم نام سے مس کر گیا ہے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے افضل ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جب حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جب صاحب قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو صاحب قرآن جس کے بدن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک چلتا کر رہا ہو، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زمین کی حفاظت کر رہی ہے۔ سعودیوں کے یہ سعودی بے کلمہ ہے تو یہودی، با کلمہ ہے تو سعودی۔ میں نے ایک مرتبہ اس ناہنجار مطلق کا ایک انٹرویو پڑھا، امریکہ گیا ہوا تھا، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کراؤن پرنس، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ کو سمجھو، سمجھ رہی ایک سمجھ ہے جو نہ سمجھائے پر نہ سمجھے، میری سمجھ کو نہ سمجھ ہے، سمجھو میری بات کو۔ انہوں نے کہا، پوچھا امریکہ نے ان سے کہ مسلمانوں پر یہودی بہت ظلم کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں کیا کہوں، میں نے خود ایتھوپین یہودی ماں کا دودھ پیا۔ کیا کہا؟ میں نے خود ایتھوپین یہودی ماں کا دودھ پیا ہے۔ گویا ایتھوپیا کی یہودیہ آپ کی ماں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اسرائیل کے چیلے ہیں اور اسرائیل کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو اسرائیل کے ظلم کرنے آپ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن پوری عالم دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہم میں اتحاد عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، اور اپنے رسول کی وفاداری میں زندگی عطا فرمائے، اور رسول ہی کی وفاداری میں موت عطا فرمائے۔ وقت تو یہ دستار کا دستار کی جاتی ہے پہلے، اس کے بعد تقریر ہو رہی ہے، مگر آپ لوگ اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ دستار کے بعد آپ کے اندر جو انتشار پیدا ہوتا ہے نا، وہ ہم نے دیکھا۔ آپ جلسہ ہی کھا جاتے ہیں دستار کے بعد۔ ایک دستار بندی طالب علم کے سر پہ رکھ دی گئی تو ہاتھ ڈالنے کا اتنا ہوڑ لگ جاتی ہے، لوگ چاہتے پہلے ہم ڈالتے، چاہے پگڑی ہی کھل جاتی، امامہ کھل جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، پہلے ہم ہاتھ ڈالیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر جلسہ بچانا تو دستار بات جاتے۔ مجھے کہا گیا کہ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے گئے، میرے پاس بھی فون آئے کہ مرید ہونا ہے، حضرت کہاں ملاقات ہوگی؟ میں نے بتایا وہ مسجد کا بھی بھائی بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے گئے۔ تو اب میں بھی اتنا سیدھا نہیں کہ مائک اب میں مولانا عیسیٰ کو دے دوں یا مولانا اظہر کو دے دوں۔ اب مائک اگر ایک مرتبہ میرے آگے سے ہٹ گیا، جس کے ہاتھ میں جائے گا وہ 10 منٹ کھا جائے گا، تو وہ 10 منٹ بچانے کے لیے میں مائک نہیں چھوڑوں گا۔ اپنا سارا کام پورا کر کے مائک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں تو علماء سے آپ پوچھئے کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا رومال چادر ہونا ضروری ہے؟ یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال چادر کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب تک جو حضرات مرد و زن بچہ بوڑھا جوان طالب علم عالم علم اگر اب تک کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کا مرید نہیں تو وہ لوگ مرید ہونے کی نیت کریں۔
اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح عقیدہ پیر سے مرید ہو چکے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے والد ماجد امام العلماء پہل العلوم حضرت نقی علی خان کے ساتھ مراحلہ شریف تشریف لے گئے تو سیدنا شاہ حاج رسول نے اعلیٰ حضرت کو مرید دیا جو الفاظ اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ حاج رسول نے پڑھوائے وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے کچھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلے قادیہ میں داخل فرمایا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی زبان پہلے ترجمان کی برکت تھی کہ وہ الفاظ مجھے یاد ہو گئے، آج بھی یاد ہے۔ آج میں آپ کو سلسلے قادیہ میں داخل کرتے وقت وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے، شفاؤں کے ظہور کی نیت سے اور علم نافع کے حصول کی نیت سے آپ تمام حضرات مرد و زن، بچہ بوڑھا جوان، طالب علم، عالم علم، سب کو الفاظ پڑھنے دہرانے ذکر کرنے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہوئے اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برائی سے ہم بچتے رہیں گے، خاص کر بد عقیدوں سے ہم دور رہیں گے، سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے۔ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز روزہ حج و زکوٰۃ جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے جملہ سیاران کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا۔ یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں، ان کے شہدائیوں میں، ان کے عاشقین میں، ان کے کنیزوں میں
ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما یا اللہ۔ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے جھنڈے میں اٹھا۔ آمین آمین آمین۔ دعا دستار کے ہاتھ